نئی صبح پریزنٹس راہ ہدایت بائے مفتی صادق احمد۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد۔ سامعین گرامی، آج کا سیشن ہمارا 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں موضوع کے مطابق لیڈرشپ کے 2 آخری صفات آپ سے ڈسکس کروں گا، اور پھر اس کے بعد اب تک ہم نے جتنے بھی صفات ایک اچھے لیڈر، قائد اور رہنما کے ڈسکس کیے ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیزان گرامی، ایک صفت لیڈر اور قائد میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسائل کا بہترین حل پیش کر سکتا ہو۔ قائد اور لیڈر کے لیے عوامی نظم و ضبط اور ٹیم کے افراد کی اندرونی حالات سے واقفیت ضروری ہوتی ہے، تاکہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے کام منظم طریقے سے انجام دے سکے۔ نمبر 2، اپنے کارکنوں، پیروکاروں اور ماتحتوں سے باخبر رہے۔ نمبر 3، ٹیم کو درپیش مسائل اور مشکلات کا بروقت حل تلاش کر سکے۔ نمبر 4، ٹیم کے کسی بھی ممبر کے پاس اگر کوئی نئی تجویز یا معلومات ہو، وہ ٹیم لیڈر اور قائد تک بروقت پہنچ سکے، تاکہ اس پر عمل درآمد کو وقت پر یقینی بنایا جا سکے۔ یہ سبق ہمیں قرآن کریم میں ذکر کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، وہ غائب ہے۔ سورہ نمل۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العزت نے عظیم شان سلطنت عطا فرمائی تھی، وہ نہ تو ہدہد سے بے خبر تھے اور نہ ہی اس کے معاملات اور ایکٹیویٹیز سے بے خبر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھا اور پھر اس کو اپنے دور خلافت میں امپلیمنٹ کیا۔ چنانچہ اپنی رعایا کی خبرگیری کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حساس تھے کہ ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ سنو، میں اپنے رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنی ٹیم کی اور اپنے کارکنوں کی اور اپنے عوام کی خبرگیری اس لیے کرتا ہوں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھیڑ کا بچہ بھوک سے بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے اس کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ حلیت الاولیاء۔ سامعین گرامی، دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ ایک اچھا قائد اور لیڈر اپنا پیغام دوسروں کو احسن طریقے سے پہنچا سکے، ایک مؤثر انداز میں پہنچا سکے۔ تقریر ہو یا تحریر، یعنی لکھا ہوا پیغام ہو یا زبان سے ادا کیا ہوا پیغام، قائد کے پاس دوسروں تک مؤثر اور احسن طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے کا گر ہونا چاہیے۔ اس کے پاس اچھے اور متبادل الفاظ کی فراوانی، جملوں کی روانی، زبان کی شائستگی اور بولنے میں سوز و گداز جیسے عناصر کا لازمی طور پر ذخیرہ ضروری ہے۔ اس صفت اور خصوصیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قائد اور لیڈر کو وسیع مطالعہ کرنا چاہیے اور اہل علم اور اہل ہنر حضرات کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ وہ اپنی اس کمزوری کو دور کر سکے۔ سامعین گرامی، اب تک ہم نے قائد اور لیڈر کے جتنی صفات اور خصوصیات ڈسکس کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ایک اچھا اور کامیاب لیڈر اپنے کاموں اور ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامل اخلاص کا حامل ہوگا۔
نمبر 2، وسیع علم اور تجربہ رکھتا ہوگا، خاص طور پر قرآن اور حدیث کا علم اور اس کے رموز اور اس کے باریکیوں کو جانتا ہوگا۔ نمبر 3، عقل اور حکمت کے ساتھ تدبیر پیش کرنے کا ملکہ رکھتا ہوگا۔ نمبر 4، پختہ یقین اور کامل اعتماد کا مالک ہوگا۔ نمبر 5، شفاف مقاصد اور کلیئر ویژن رکھتا ہوگا تاکہ اس کے ماتحتوں کو اس کے مقاصد آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ نمبر 6، عزیمت اور استقامت سے کام کرتا ہوگا۔ نمبر 7، ذمہ داری کا اسے پورا کے پورا احساس ہوگا، یعنی اس میں احساسی ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 8، امانت دار اور دیانت دار ہوگا، اس کی زندگی میں خیانت اور بددیانتی کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 9، خود قوانین اور اصولوں کا پاسدار ہوگا، تب جا کے وہ اپنے ماتحتوں کو اصول اور قوانین پر پابندی کرا سکے گا اور ان اصول اور قوانین کو امپلیمنٹ کر سکے گا۔ نمبر 10، اعتدال اور میانہ روی کی صفت اس میں پائی جاتی ہوگی۔ نمبر 11، دلیر، بہادر اور شجاع انسان ہوگا جو بہت بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ گفتگو کرنے کی مہارت رکھتا ہوگا۔ نمبر 12، سخاوت اور دوسروں پر دل کھول کر خرچ کرنے کی اس میں صفت ہوگی۔ نمبر 13، حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ نمبر 14، ایفاء عہد یعنی وعدے کا پاسدار ہوگا اور اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے اور اپنے دیے گئے الفاظ سے سری منہ انحراف نہیں کرے گا تاکہ ان کے ماتحتوں کا اپنے لیڈر اور قائد پر اعتماد بحال رہے۔ نمبر 15، حلم اور بردباری کی صفت ہوگی، اس میں جذباتی ذہانت سے پرہیز کرے گا اور اپنی جذبات پر اس کا کامل کنٹرول ہوگا۔ نمبر 16، عفو درگزر یعنی دوسروں کی کمزوریوں کو معاف کرنے کی اس میں صفت ہوگی، وہ دوسروں کی کمزوریاں نظر انداز کرتا ہوگا لیکن اپنے آپ کو کمزوریوں سے پاک رکھتا ہوگا۔ نمبر 17، رواداری، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہم ذہن لوگوں کے ساتھ اور رائے کے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ برابر حسنی سلوک رکھتا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں سزا دینے کی بات آ جائے تو بھاشن یہ اس کی زبان سے نکلے کہ ہم تو برابری رکھتے ہیں، لیکن جہاں رواداری اور حسنی سلوک کی بات آ جائے تو وہاں پر چند لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ تو ایک اچھا لیڈر وہ ہوگا جس کی رواداری اور حسنی سلوک عام ہوگا۔ نمبر 18، عوامی رابطہ یعنی پبلک ریلیشن اس کی مضبوط ہوگی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہوں گے، جس کے بارے میں ہر آدمی یہ تصور کرے گا کہ میں سب سے زیادہ اپنے لیڈر کے قریب ہوں۔ نمبر 19، قوت فیصلہ یعنی مشکل حالات سے اپنی ٹیم کو نکالنے کے لیے فیصلہ کرنے کی اس میں اہلیت ہوگی اور وہ ایسے فیصلے لینے کا عادی ہوگا جس سے اس کی قوم مشکلات سے نکل سکے۔ نمبر 20، تجربہ اور مہارت یعنی قیادت اور اس کے اصولوں سے عملاً واقفیت اسے حاصل ہوگی۔ نمبر 21، مسائل کا حل یعنی اپنی ٹیم کے مسائل کا احسن طریقے سے حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ نمبر 22، دوسروں تک اپنا پیغام مؤثر انداز میں پہنچانے کا فن اور مہارت جانتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک لیڈرشپ کے جو تمام صفات، تمام خصوصیات تھے جو میرے ریسرچ اور تحقیق کے اندر آ سکتے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔
البتہ یہ جو آخری صفت ہے کہ اپنا پیغام مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا فن جانتا ہوگا، سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پر کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے اصول آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام اوصاف کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ